میرے بھارت کے مسلمان بھائیوں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ کس قوم پر ظلم ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو سب سے زیادہ بھارتی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کا اپنا اپنا لیڈر ہے، اپنی اپنی قیادت ہے، اپنی قیادت کو مضبوط کر چکے ہیں، اپنے لیڈر بنا چکے ہیں۔ جو لیڈر قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، قوم کی طرف سے لڑتے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، اگر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کا کالر پکڑ کر کے ان سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں، مسلمانوں کی کوئی قیادت نہیں جو مسلمانوں کی طرف سے لڑے اور مسلمانوں کو ان کا حق دلائے۔ اگر ان پر ظلم کرے تو ظالم سے ان کا بدلہ لے لے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کس کس کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہیں؟ راہل گاندھی ہے، نتیش کمار ہے، اسی طرح سے تیجسوی ہے، سماج وادی کا وہ اکھلیش کمار ہے، کن کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہیں؟ تو ڈھیر سارے لیڈر بنا کے رکھے ہیں ظلم سے بچنے کے لیے۔ لیکن کیا مسلمانوں کا ظلم ختم ہو رہا؟ کیا مسلمان چین اور امن و شانتی کی سانس لے رہے ہیں؟ نہیں۔ مسلمان دوسروں کو لیڈر بنا کے رکھے ہیں، الگ الگ ڈیزائن اور الگ الگ کوالٹی کے لیڈر ہیں، ڈھیروں لیڈرز ہیں، مگر مسلمانوں کا ظلم ختم نہیں ہوتا۔ تھوڑی تھوڑی بات پر مسلمانوں کی جان لے لی جاتی ہے، ان کا خون کر دیا جاتا ہے، یا تو ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر کے ان کی زندگی برباد کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا اپنا لیڈر نہیں، ان کی قیادت نہیں ہے جو ظالم کا کالر پکڑ کر کے ان سے ظلم کا بدلہ لے لے، اپنا انصاف لے لے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنا لیڈر بنانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ کس کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں؟ اپنا لیڈر نہیں، اپنا لیڈر اپنے خون کے بارے میں، اپنے لیڈر کو اپنی قوم کی زیادہ فکر ہوتی ہے، وہ زیادہ سوچتے ہیں۔ دوسرا کیا؟ جب فرصت ملے گی ٹھیک ہے، ہاں آواز دے رہے ہیں، فلاں مسلمان آواز دے رہے تھے، یا تو تنخواہ دیں گے یا تو ٹائم ملے گا تب کچھ کریں گے۔ لیکن آپ کا جو لیڈر ہوگا، آپ کی جو قیادت ہوگی، وہ تڑپ اٹھیں گے، اچھا ہمارے مسلمان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، چل آگے بڑھتے ہیں اور ظالم سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ کن کو فکر ہوگی؟ جو آپ کا ہوگا، جو آپ کا ہوگا۔ اور اپنے کو زیادہ فکر ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر زیادہ ظلم کیوں ہو رہا ہے انڈیا میں؟ اپنی کوئی قیادت نہیں، اپنا کوئی لیڈر نہیں، اور اپنا لیڈر ہم بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی آپ کا لیڈر بننا چاہتا ہے تو ہم اور آپ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان پر شک کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہمیں ٹھگتے ہیں، اوپر سے یہ الیکشن کے وقت یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم تمہارے لیڈر ہیں، الیکشن کے وقت سب ہلہ کرتا ہے۔ ایک ممبر بھی بنتا ہے گاؤں کا، وہ بھی کہتا ہے ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے۔ ایک مکھیا بنتا ہے، وہ بھی الیکشن کے وقت بھٹک جاتے ہیں مسلمان۔ تو اگر ہمارا کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو ہم ان پر شک کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہمیں شک میں ڈالتے ہیں، بی جے پی کا آدمی ہے، بی جے پی سے ملا ہوا ہے، بی جے پی کو جتانے کے لیے آتا ہے، بی جے پی کا کاریہ کرتا ہے، اور ہم مان جاتے ہیں۔ انٹرویو لینا چاہیے، جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ اس آدمی کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، واقعی غلط ہے کیا؟ اگر بی جے پی کا آدمی ہے تو بی جے پی کی ساری خصوصیت معلوم ہوگی، آپ کو پاکستان بھیجنے کی بات کرے گا، گائے کی وجہ سے آپ کو جوتا مارے گا، آپ کا خون کرے گا، 3 طلاق کی بات لے کر کے آپ کو مارے گا، پیٹے گا، نکاح پر وہ اعتراض کرے گا، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں۔ وہ مندر جو ہے بنانا چاہے گا، مسجد کے نیچے مندر تلاش کرے گا۔ اس طرح کا آدمی ہے کیا جسے بی جے پی کا آدمی کہا جاتا ہے؟ یعنی اسد الدین اویسی جو ہمارے لیڈر بننا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہیں لیڈر بنانے کے لیے تیار بھی ہیں، خود ہم بھی چاہتے ہیں، واقعی اس طرح کا آدمی ہے تو آپ کیسے مان جاتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو سوچو، بھارت کے مسلمانوں پر ظلم اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کی اپنی قیادت نہیں ہے، اپنا لیڈر نہیں ہے، اپنا نیتا نہیں ہے، بھارت کے لوگ اسے بنانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، جو ان کا چھاتا بنے، جو انہیں اپنے پروں کے نیچے لے کر کے انہیں جو ہے شانت پروں کیا کہتے ہیں انہیں سایہ عطا کریں، تو جس کی وجہ سے بھارت کے مسلمان مار کھا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔